السلام علیکم دیکھنے سننے والوں کو السلام۔ آج کل عشق مرشد ڈرامے کو قوم نہیں جانتا، اس کا تذکرہ سبھی نے کسی نہ کسی طریقے سے سنا ہوگا، کسی نے یہ ڈرامہ دیکھا ہوگا، اگر کسی نے دیکھا نہیں کسی اپنے دوست سے اس کے بارے میں ضرور سنا ہوگا۔ اس تصویر میں نظر آنے والا شخص شمیر سکندر، بلال عباس جو دراصل عشق مرشد ڈرامے کے اندر شمیر سکندر کا کردار نبھا رہے ہیں۔ بلال عباس زبیدہ سکندر اور داؤد علی خان کا بیٹا ہے۔ زبیدہ سکندر ایک بہت بڑی سیاستدان ہے جو معاشرے کی بھلائی اور ترقی کے لیے بہت کام کرتی ہیں۔ وہ صحیح معنوں میں عوام کے دلوں میں گھر کرتی ہیں۔ نہایت ایماندار اور اصول پسند سیاستدان ہے۔ انہوں نے جو بھی کام کیا اپنی پوری ایمانداری اور لگن کے ساتھ کیا۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو معاشرے میں ایک مضبوط اور ایک مقبول ترین جماعت بنایا۔ ان کی وفات کے بعد پارٹی کو داؤد علی خان چلا رہے ہیں۔ ایک روایتی سیاستدان ہے وہ اپنے ہر جائز کام کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ دراصل انہوں نے زبیدہ سکندر کے جانے کے پارٹی کو ہائی جیک کر لیا ہے۔ لوگوں سے بالکل ایک روایتی سیاستدان کی طرح پیش آتے ہیں۔ انہوں نے پارٹی کو چلاتے ہوئے زبیدہ سکندر کی ساس کو نہایت نقصان پہنچایا ہے۔ زبیدہ سکندر نے جو برسوں کی محنت سے اس پارٹی کو ایک مقبول ترین جماعت بنایا اور عظیم مقام پر کھڑا کیا، تو زبیدہ سکندر کے شوہر داؤد علی خان نے اس کو کم کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ دوسری طرف شمیر سکندر ایک نوجوان ہے جو بڑے ہونے کے ساتھ ساتھ اصول پسند بھی ہے۔ وہ اچانک کسی پارٹی میں شبرا کو ملتا ہے۔ شبرا کی سادگی اور خوبصورتی دیکھ کر اسے شبرا سے محبت ہو جاتی ہے۔ شبرا دراصل ایک عام فیملی سے تعلق رکھتی ہے۔ شبرا کا والد ایک بیوروکریٹ ہے اور وہ نہایت ہی ایماندار اور محنت سے کام کرنے والا افسر ہے۔ شمیر کو جب ان کے بارے میں معلوم ہوتا ہے تو شمیر اپنا بھیس بدل کر فضل بخش کا روپ اختیار کر لیتا ہے اور وہ سلمان کے دفتر میں چھوٹی سی نوکری حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ سلمان اس کی حالت دیکھتے ہوئے اسے اپنے گھر میں رہنے کے لیے جگہ دے دیتا ہے۔ تو جب وہ ان کے گھر میں رہتا ہے تو شمیر طریقے سے ان کے سارے معاملات دیکھتا ہے اور وہ یہ ظاہر کرتا ہے کہ وہ کم پڑھا لکھا ہے، دور کسی گاؤں سے آیا ہے اور اپنے مستقبل کے لیے وہ بڑا فکر مند ہے۔ اسی طرح وہ ان کے گھر میں رہتے ہوئے گھر والوں کے دلوں میں گھر کرنے کی کوشش کرتا ہے اور آخرکار وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ وقت کے ساتھ ساتھ شبرا کو بھی شمیر کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے۔ جب شبرا اور اس کے والد کو شمیر کی اصلیت کا پتہ چلتا ہے، یعنی کہ ان پہ جب یہ اصلیت ظاہر ہوتی ہے کہ فضل بخش اصل میں شمیر سکندر ہے جو اس معاشرے کے بہت بڑے سیاستدان کا بیٹا ہے۔ فضل بخش کا کردار اس نے ڈھارا ہوا ہے، تو وہ بہت ناراض ہوتے ہیں اور شبرا کے والد اس پہ شدید غصہ ہوتے ہیں۔ تو شمیر ان کو ساری اپنی حقیقت بتاتے ہوئے یہ بتاتا ہے کہ یہ میں نے شبرا کی محبت حاصل کرنے یا شبرا سے شکتی کرنے کے لیے یہ بھیس یا یہ روپ اپنایا تھا، پر شبرا کے والد سلمان اس کو ایک نہیں سنتے۔ پھر شمیر طریقے سے اپنے گھر والوں کو اپنا کر شبرا کے رشتے کے لیے بھیجتا ہے۔ تو پہلے تو شبرا کے والد اس بات پہ ڈٹ جاتے ہیں کہ وہ جو مرضی ہو جائے
وہ شبرا کا رشتہ شامیر سے نہیں کریں گے، لیکن بعد میں جب وہ شبرا سے پوچھتے ہیں اور شبرا کے دل میں شامیر کی محبت دیکھ کر ان کا دل پگھل جاتا ہے اور وہ اس رشتے پر آمادہ ہو جاتے ہیں، تو اس طرح شامیر شبرا سے شادی کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ شامیر کی ایک پہلے منگیتر بھی ہوتی ہے جو بہت بڑے اثر و رسوخ رکھنے والے سیاستدان کی بیٹی ہوتی ہے۔ وہ بالکل نہیں چاہتے تھے شامیر اور شبرا کی شادی ہو، لیکن شادی تو ہو جاتی ہے۔ وہ اس شادی کے سخت مخالف ہوتے ہیں اور شبرا کو مروانے کے لیے اس پر طرح طرح کے حملے کرتے ہیں۔ 2 حملوں میں تو شبرا شامیر کی وجہ سے بچ جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ شامیر شبرا کو ہارون اور اس کی بیٹی کے شر سے، اس کی نفرت سے کب تک بچائے گا، کیسے بچائے گا، یہ دیکھنے کے لیے آپ کو ڈرامے میں آنے والی آگے اقساط دیکھنی پڑیں گی۔ باقی رہی بات بلال عباس کی اداکاری کی، بلال عباس اور شبرا نے جو اداکاری کے جوڑ دکھائے ہیں، عشق مرشد ڈرامہ میں وہ قابل بیان نہیں۔ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھے جانے والا ڈرامہ بن چکا ہے۔ بلال عباس اور شبرا کی اداکاری اس ڈرامے کو منفرد بنا دیا ہے۔ اس ڈرامے کو اتنا مقبول بنانے میں ڈائریکشن کے ساتھ ساتھ بلال عباس کی اداکاری کا کلیدی کردار ہے۔ باقی اس کے ساتھ رائٹر نے اس ڈرامے کی اسٹوری کو بہت ہی مضبوط اور بہت منفرد انداز میں لکھا ہے۔ جب بھی آپ اس ڈرامے کی اسٹوری دیکھتے ہیں تو آپ کو یقیناً ایک عجیب سی فیلنگز آتی ہیں۔ جیسے جیسے ڈرامہ آگے بڑھتا جا رہا ہے تو ڈرامے کا تجسس بھی اس کے ساتھ ساتھ اسی طرح بڑھتا جا رہا ہے۔ تصویر کے نئے نقش کو دیکھ کر اس کا کاغذ پر خاکہ بنانا بھی انتہائی مشکل اور محنت طلب کام ہے۔ کوئی بھی آرٹسٹ اس کو انتہائی خوبصورتی اور مہارت سے سر انجام دیتا ہے۔ وہ محض ایک تصویر کو دیکھ کر اتنی خوبصورتی سے اس کو کاغذ پر بناتا ہے کہ ہاتھ سے بنائی گئی اور کیمرے سے بنائی گئی تصویر میں کوئی خاص واضح فرق نظر نہیں آتا۔ باقی آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ میری آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے اسے لائک اور شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیوز آپ تک آسانی پہنچ سکیں۔ نیچے کمنٹ باکس میں اس آرٹ کا ریویو بھی دیں کہ آپ کو کیسی لگی۔